الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں دروس تفسیر کا جو سلسلہ اللہ کی رحمت سے شروع ہے، اس میں الحمدللہ ہم نے تعوذ کی تقدیم پر، تخصیص پر اپنے دروس کا ایک حصہ مکمل کیا. پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ معلومات عرض کیے. پھر فضائل سورۃ فاتحہ کے بارے میں کچھ عرض کیا. پھر سورۃ فاتحہ کی جامعیت کے بارے میں کہ سورۃ فاتحہ اپنے اختصار کے باوجود اتنی جامع، معنی، کامل، مکمل سورۃ مبارکہ ہے کہ گویا پورے قرآن مقدس کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن اس کو 7 مثانی بھی فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوا ہے. اور اسی طرح یہ واحد صورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اہم العبادات جو ہے نماز ہے، اور نماز کا یہ ایک جزو اعظم ہے. اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کے اندر یعنی پورے قرآن مقدس کے جو فرابین مبارکہ ہیں گویا ان کا ایک خلاصہ. اور
بعض علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا ہے نا سورۃ فاتحہ میں، اس دعا کے بدلے میں جو ہمیں ہدایت ملی، اگلا قرآن سارا اسی دعا کے بدلے میں ہدایت ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو ہم نے ہدایت طلب کی تھی اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ لو ہدایت۔ اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عجیب حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں، گو ہمیں آزاد سے کوئی عقیدہ نہیں، یاد رکھیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا 7 کی عدد کو مبارک سمجھتے ہیں اور 13 کی عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، یا بعض ایام کو منحوس سمجھتے ہیں اور بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان ان عقیدوں سے بری ہو جائے، دور ہو جائے، لیکن حکمتیں ضرور ہوتی۔ اب دیکھیں نا، کوئی دنیا میں چیز بنتی ہے، آپ مچھلی کھاتے ہیں تو اس کے اپنے منافع ہیں، گوشت کھاتے ہیں تو اپنے منافع ہیں، اور بکرے کے گوشت کے اپنے منافع ہیں، اور دمبے کے گوشت کے اپنے منافع ہیں، اور اونٹ کے گوشت کے اپنے منافع ہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے چیزیں رکھی، نعمتیں رکھی۔ تو اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ایک عجیب یعنی اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے آسمان بھی 7 پیدا کیے، زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، اپنے گھر کے طواف کے چکر بھی اللہ نے 7 بنائے ہیں، اور صفا مروہ دوڑنے کا چکر جو ہے ان کو بھی 7 بنایا ہے، اور سورۃ فاتحہ کی آیات بھی 7۔ انہوں نے کہا یہ ایک اللہ کی عظیم حکمت ہے، اور اس میں لا شک فی ذلک حکمت الہیہ اور اسرار ربانیہ ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، تو انسان جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ بھی 7 اعضاء پہ کرتا ہے۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ زمین پہ ہوں، آپ کے دونوں گھٹنے زمین پہ ہوں گے، آپ کے دونوں پاؤں زمین پہ ہوں گے، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ زمین پہ ہوگا، تبھی جا کے سجدہ مکمل ہوگا۔ کہ حدیث مبارک میں بھی یہی آتا ہے کہ یسجد علی 7 اعضاء۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہنم کے بھی 7 لہا 7 ابواب۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے آج کل ہمارے عام لوگوں میں یہ ایک مشکل ہے اور جس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا ہے کہ سجدے میں ہوں گے نا پیچھے دونوں ٹانگیں اٹھا لیں، تو امام صاحب کے نزدیک تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ سجدہ تو فرض ہے، اگر فرض رہ جائے تو نماز رہ گئی۔ تو سجدہ ہونا ہے 7 اعضاء پہ کہ ہر حال میں سجدے کی حالت میں وہ 7 اعضاء زمین پہ رہیں۔ اگر آپ نے سجدہ کیا پاؤں اٹھا لیے تو لہذا آپ کے 2 پاؤں زمین پہ نہیں ہیں، اور یہ عام بات ہے، کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، یعنی اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اور اچھے خاصے نماز پڑھنے والے آپ ذرا محسوس کریں گے، دیکھیں نا، 1-2 ذرا نظر رکھیں، اچھے خاصے نمازی کو بھی اس کا احساس نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کوئی تو اس کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہر جگہ پر اس 7 کو ترجیح دی ہے، اور سورۃ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں، بلغت آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ اسی طرح پھر ہم نے اپنے دروس میں سورۃ فاتحہ سے جو علماء نے دروس اخلاق دیے ہیں، یعنی اصلاح خلق، تخلقوا باخلاق اللہ، خالق الناس بخلق حسن، سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کی شان کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
سورت فاتحہ سے ہمیں اخلاقی تعلیم کیسے ملی، تو اس پر ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ خلق اول ہے، یہ خلق ثانی ہے، یہ خلق ثالث ہے، حتیٰ کہ 7 اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ بھی سورت فاتحہ۔ اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے سورت فاتحہ کے علماء نے لکھا ہے معاشرتی تفسیر، کہ اس کے معاشرے پہ کیا احسان مرتب ہوتے ہیں۔ صاف بات ہے کہ جب آپ اخلاق الہی کو اپنائیں گے، اخلاق نبوی کو اپنائیں گے، آپ سورت فاتحہ کے اسباق میں سے مستنبط اخلاق کو اپنائیں گے تو معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو۔ دیکھو نا، پہلا خلق تھا کہ آپ اچھے بنے، برے نہ بنے، تو آپ اگر اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ معاشرہ بھی تو چند افراد سے بنتا ہے نا، تو جب ہر آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ میں نے محمود بننا ہے، مذموم نہیں بننا، میں نے اعمال صالحہ کو اپنانا ہے لیکن اعمال سیئہ کے قریب نہیں جانا، میں نے عادات حسنہ کریمہ کو لینا ہے لیکن عادات قبیحہ کے قریب نہیں جانا ہے، تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوگا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے جو اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے قرآن پاک کی اس مقدس اور عظیم سورت کے بارے میں کچھ عرض کر سکیں، وہ ہم نے کیا۔ آج سورت فاتحہ کا ایک اور پہلو ہے جس کو کہتے ہیں شبہات اعداء بر سورت فاتحہ، کہ جو دشمنوں نے سورت فاتحہ کے بارے میں شبہات ڈالے۔ اچھا، شبہات جو ہیں وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 قسم کے، ایک شبہات تو وہ ہیں شبہات متقدمین جو پہلے زمانے میں شبہات تھے، اور ایک شبہات متاخرین ہیں جو اس دور میں پیدا کیے گئے ہیں۔ تو شبہات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کے ذہن میں اگر کوئی شبہ ڈال دیا جائے نا جی، تو بس اب اس آدمی کے پھر پھسلنے کے اور بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ دیکھیں نا، بڑی اچھی زندگی میں بیوی کی مطمئن زندگی گزر رہی ہوتی ہے، کبھی اتفاق ایسا ہوتی، وہ بیچاری کھڑکی میں کھڑی تھی، کھڑکی کھلی تھی اور سامنے اس کے کوئی دوسرے فلیٹ میں عورت تھی یا کچھ بچی تھی، اس سے بات کر، اس خاوند کے دماغ میں شبہ آ گیا کہ میری بیوی کسی سے بات کرتی۔ اب جب شبہوں کی نظروں سے آپ دیکھیں گے تو صاف بات ہے، پھر تو آپ کو ایک قدم پہ اعتراض نظر آئے گا۔ یہ قاعدہ ہے۔ کہ اسی لیے جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا جی کہ تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی حسین ٹھہرے، محبت کی نگاہوں میں تو زنگی مہجبی ٹھہرے۔ تو جب عداوت کی نظروں سے آپ کسی کو نوٹ کریں گے تو پھر آپ کے اس کو ہر قدم اٹھانے میں آپ کہ ہاں یہ کچھ یار یہ کس سے بات کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو شبہ ہو جائے کہ میرا کوئی آدمی نگرانی کر رہا ہے تو آپ کہیں ہاں وہ جو کھڑا ہے نا وہ گاڑی کھڑی ہے، ہاں میرے لیے کھڑی ہے، حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی بتا دیں آپ کون ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں شبہات آ گئے۔ 2 آدمی علیحدہ ہو کے آپ سے ذرا ہٹ کے بات کرنے کا، ہاں ضرور وہ جو کہیں بات کی تھی اسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، یہ ڈسکس کر رہے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، صرف وہ شبہات ہیں جو بندے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ دشمنوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ القاء شبہات، کہ شبہ ڈال دو، آگے پھر وہ کیڑا خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے بارے میں شبہات
اور اعداء اسلام، اعداء دین کے جو حفوات ہیں وہ پرانے دور کے بھی ہیں اور نئے دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو اس وقت کفار نے یہ شبہ ڈالا کہ بھئی یہ قرآن پاک کی جو کلام ہے نا جی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام و ساحر کسی جادوگر کی کلام ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا تھی کہ بھی جادو جیسے آدمی کے سر پہ چڑھ کے بولتا ہے، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ وہ جتنے یہ علوم باطلہ ہیں نا، یہ علوم شیطانیہ ہے، اثر ان کا بڑا جلدی ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ ویسے بھی دیکھ لیں آپ، اچھے سے اچھا عطر لگائیں، کتنی ایریے میں خوشبو ہوگی، لیکن خدا نہ کرے کسی جگہ کوئی گٹر پائپ لیک ہو جائے یا گٹر کا کوئی ڈھکنا کھل جائے تو پورے میلوں تک بدبو ہو۔ تو بدبو زیادہ پھیلتی ہے بنسبت خوشبو کی۔ آپ ایک مندود کا بڑا مٹکا رکھ لیں اور اس میں نعوذ باللہ ایک چھٹان پیشاب ڈال دیں تو ایک چھٹان سارے دودھ کو لے ڈوبے گا۔ تو اسی لیے جب اسلام کے بارے میں کسی کے دماغ میں شبہ ڈال دیا جاتا ہے نہیں، بس تو شبہ آیا اور آدمی بھٹکنا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلام ساحر ہے، حضور جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور یہ آپ کا کلام جو ہے کلام ساحر ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ جو سنتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے، جیسے جادو اثر کرتا ہے، جادو پڑھتے ہیں، منتر چنتر پڑھتے ہیں، انتر چنتر کرتے ہیں، اثر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے سننے کا بھی فوری اثر ہوتا ہے، تو لہذا یہ سحر ہے۔ ایک شبہ یہ بھی، ایک شبہ یہ ڈالا گیا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کاہن ہیں اور قرآن جو ہے یہ کہانت ہے۔ کہانا کا کیا معنی اور کاہن کا کیا معنی؟ پرانے دور کے لوگ ہوتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، جیسے ہمارے ہاں جوگی ووگی ہوتے ہیں، اور وہ کچھ الغم بلغم خبریں دیتے تھے غیب کی بھی۔ اچھا، ایک آدھی خبر سچی ہوتی تھی، 90 خبریں ساتھ جھوٹی چل جاتی تھی۔ اور کیسے وہ خبریں دیتے تھے کہ جنات جو تھے وہ فرشتوں سے خبریں چرا کے ان کو آگے پہنچاتے تھے اور وہ آگے اڑاتے تھے۔ ریاضت کرتے 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 محنت کرتے، دیکھو نا میرا عزیز، یہ تو محنت کی بات ہے، جو بھی محنت کرے، اچھا آدمی کرے یا بات آدمی کرے۔ تو ریاضت کرتے کرتے وہ اس مقام پہ جا پہنچتے تھے کہ جنات ان کے تابع ہو جاتے تھے۔ اچھا، اور جنات جو ہیں، جو شیاطین الجن والانس ہیں، ان کا مقصد حضور کی امت کو گمراہ کرنا ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، یہ بھی تو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جتنے لوگ جنات کا کام کرتے ہیں یا منجمین ہیں یا ساحرین جادوگر ہیں، ان سب کا پلیدی سے تعلق ہوتا ہے، یہ ناپاک رہتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ناپاک رہیں گے اتنا زیادہ اثر کرے گا، کیونکہ شیطان تو ناپاک لوگوں کے پاس بیٹھے گا، پاک لوگوں کے پاس کیسے ہے؟ آپ نے وضو کیا ہوا، آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کیسے آئے گا؟ تو اس لیے ان کا ایک شبہ یہ تھا نعوذ باللہ کہ سحر ہے، اور ایک یہ تھا کہ کہانا، کہ اس میں بھی تو غیب کی خبریں ہیں نا، جیسے وہ کاہن غیب کی خبریں دیتے ہیں، قرآن بھی تو غیب کی خبریں دے رہا ہے۔ تو ایک شبہ یہ بھی ڈالا، اور بعد نے کہا کہ بھئی نہیں، قرآن جو ہے نا دراصل وہ ایک آدمی ہے، اس سے حضور سیکھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کے بعد ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اتارا ہے۔ خدا نے نہیں اتارا، معلم، یہ سیکھا ہوا۔ ایک شبہ یہ تھا۔
اچھا، ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ سیکھا ہوا بھی نہیں بلکہ حضور خود قرآن بناتے ہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ افتراء ہے نعوذ باللہ، یہ بھی شبہ ڈالا گیا۔ اور یہ بھی شبہ ڈالا گیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیوں کی کتاب ہے، جیسے الف لیلا ہے، ایک لیلا دمنا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، اور لوگ جو ہے ان کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ چلو بھی رات کو کوئی ایک آدھی کہانی پڑھ لی، پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ تو اسی لیے یہ شبہات تھے پرانے دور، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھی ہر شبوں کا جواب دیا۔ فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اللہ نے فرمایا ظالمو یہ کسی شاعر کی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن تم بہت تھوڑے ایمان لانے والے۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ قرآن کسی کاہن کی بات ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ اللہ نے ہمیں جگانے کے لیے بھیجا ہے، کھلا ہوا قرآن۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو حکمت والے اور حمد و ثنا کے مستحق ذات جس کے لیے سارے حمد ہیں، جو محمود ہے، اس کا کلام ہے جو اس نے اتارا ہے۔ اور ساتھ ثبوت اللہ تبارک و تعالی نے بھی بیان فرمایا کہ نزل به الروح الامین، یہ تو جبریل امانت والا فرشتہ لے کے آیا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن ہم نے عربی کھلی زبان میں اتارا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تأکلون، اسی طرح کہیں اللہ پاک نے فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالحزن، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا قرآن جو ہے بالکل کھلی ہوئی بات ہے، اس کا کھلا فیصلہ ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی ایسی حضو والی بات، یہ بے قیمت بات، بے وزن بات نہیں ہے۔ اور کہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، میرا بدنی یہ تو آپ کی بھی شان ہے اور آپ کی قوم کا بھی شان ہے کہ ہم نے ان کی زبان میں قرآن اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک بات کا جواب۔ اچھا، اب شبہ ہوتا تھا کہ یہ جواب تو ہم مانیں گے، کافر جو خود بالکل نبی کو مانتا نہیں، جبریل کو مانتا نہیں، قرآن کو مانتا نہیں، وہ ان جوابات سے کیسے مطمئن ہوگا؟ دیکھو نا، ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ بھی اللہ کا کلام، ٹھیک ہے مسلمان ہم تو مان گئے، لیکن جس کا قرآن پہ ایمان ہی نہ ہو، نبی پہ ایمان ہی نہ ہو، وحی پہ ایمان ہی نہ ہو، جبریل پہ ایمان ہی نہ ہو، جنت آخرت پہ ایمان ہی نہ ہو، وہ کیسے سمجھے گا؟ اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی ہم نے اپنے نبی کو فرما دیا تھا کہ آپ ان کو چیلنج کریں، فَأْتُوا بِعَشَرِ صُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ۔ اچھا، 10 صورتیں بنانی مشکل ہیں تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ہو تو چلو ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. اللہ کے سوا اپنے سب معبودان باطلہ کو بھی جمع کرو. اللہ کے سوا تمام دنیا کی مدد لے سکتے ہو. قرآن کے مقابلے پہ صورت بناؤ. جب نہیں بنا سکتے ساری دنیا کا عاجز ہو جانا، ان کا ناکام ہو جانا، اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکنا دلیل صداقت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بھی اگر ہے تو لاؤ، کھلی بات ہے. آپ کنگن گوار سیکھا. آپ دیکھیں کہ مسیلمہ بن الکذاب نے حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا، وہ بھی نبی بنا تھا. کبھی کبھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. وہ جب نبی بن گیا تو اس کو اس کے ساتھیوں نے، اس کے دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے نبوت کا دعویٰ تو کر دیا. تماما یمامہ کا علاقہ تھا، یہ نجد کے علاقے کا کہتے ہیں، اس طرف وہ قبیلہ ہے، اللہ عالم. ویسے نجد جو ہے نا ہر اونچے علاقے کو کہا جاتا ہے. صرف یہ نجد نہیں مراد ہوتا، نجد الحجاز بھی ہے، نجد العراق بھی ہے، اور بھی بڑی چیزیں. یہ تو پھر تعصب ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر نعوذ باللہ کہہ رہے ہو جی نجد میں یہ ہوگا، تو مکے میں تو ابو جہل پیدا ہوا، پھر کیا کرے گا؟ مکہ چھوڑ دیں گے. پھر تو نعوذ باللہ مکے کی بھی مذمت کرے گا سی ہاں ابو جہل پیدا ہوا تھا. تو یہ تو میرے عزیز اپنی نظر ہوتی ہے کہ بلبل کی نظر پھولوں پہ پڑتی ہے اور کوے کی نظر گندگی پہ پڑتی ہے. اب بندہ کرے کیا؟ تو یہ تو اللہ کی سرزمین ہے. یہاں جناب ابو بکر بھی پیدا ہوا، ابو جہل بھی پیدا ہوا. یہاں حضور کے دشمن بھی پیدا ہوئے، جانثار بھی پیدا ہوئے. یہاں اسلام کے غدار بھی پیدا ہوئے، محمد مدنی کے غم گسار اور وفادار اور سچے یار بھی پیدا ہوئے. تو بہرحال مسلمہ سے کسی نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم نبی تو بن گئے، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھی بھی ہیں، تمہارے ساتھ بھی ہیں، اور معمولی سی بات نہیں تھی، 70,000 فوج لے کے نکلا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اس دور میں. کوئی معمولی عدد نہیں کہ 2-4 آدمی پاگل ہو گئے تھے. پاگل ہونے پہ ہے نا جی، پھر قوموں کی قومیں پاگل ہو جاتی ہیں. تو وہ جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی آتی ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے، تو نبی کا تعلق وحی سے ہوتا ہے. تو تمہارے اوپر بھی کوئی وحی آئے، آخر کوئی بات تو ہو نا لوگوں کو ہم بتا سکیں بھی ہمارے نبی پر بھی وحی. انہوں نے کہا ہاں وحی تو مجھ پہ بھی آتی. تو اس نے ایک دن اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا. اس نے کہا بھی آج تازہ وحی آئی ہے، اکٹھے ہو جاؤ، سن لو، تاکہ پھر میری نبوت پہ اعتراض نہ کرنا. آج اللہ نے مجھ پر بھی قرآن اتارا ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ. جی حضرت تلاوت پر محدود نے کہا جی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل. یہ قرآن. ساتھیوں نے کہا کسی اور کو نہ سنانا، جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے. یہ قرآن ہے، بس یہ وحی اپنے تک رکھو. اگر باہر کسی نے سن لی نا، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو چپ کر گئے. اگر باہر کے کسی لوگوں کو تم نے سنایا اور کہا یہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، تو اتنے جوتے ماریں گے کہ تمہارے سر پہ اتنے بال بھی نہیں. اچھا، ہمارے مرزا غلام محمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب آخر آپ جو نبی بنے، آپ پر بھی کوئی وحی کا سلسلہ. انہوں نے کہا مجھ پر بھی وحی آتی ہے، لیکن وہ وحی تشریع تو نہیں ہوتی، وہ شریعت والی وحی تو بند ہے نا، وہ تو حضور کے سوا کسی پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ میں اصل نبی تو نہیں ہوں نا. وہ کہنے لگا میں تو ذلی نبی ہوں نا. ذلی نبی مانا جیسے بندے کا سایہ ہوتا ہے، تو بندہ تو ایک ہوتا ہے نا، سایہ، اور میں تو وہ سایہ والا نبی. انہوں نے کہا جی پھر بھی آخر کبھی نہ کبھی تو فرشتے آتے ہوں گے، جو تشریع وائی نہ لاتے ہوں تو غیر تشریع وائی لاتے ہوں گے، اور پھر فرشتوں کا تعلق تو ہوگا. انہوں نے کہا فرشتوں میرے پاس بھی آتا ہے،
انہوں نے کہا حضور کے فرشتے کا نام جبریل تھا، تو آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام کیا تھا؟ کہا اس کا نام تھا ٹیچی۔ بات تو اس نے سچی کی، حقیقت میں لوگ بیچارے خام خواہ مرزا صاحب پہ غصے میں آ جاتے ہیں، بات اس نے ٹھیک کی۔ جب نبی انگریزی ہو تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا بھائی، نبی تو انگریزوں نے بنایا تھا نا، فرشتہ تو انہوں نے بھیجنا تھا، تو وہ انگریزی آنا تھا، وہ کہاں سے عربی آتا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اس قسم کے دعوی سب کرتے رہے، لیکن یاد رکھو کہ کسی کا دعویٰ نہ چل سکا قرآن کے مقابلے پر۔ اچھا، روافض نے قرآن بدلا۔ آپ ترجمہ مقبول ایک اردو میں بھی ترجمہ چھپا ہے شیعہ حضرات کا، اگر آپ کبھی وہ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسے کیسے انہوں نے تحریف کی ہے قرآن میں۔ اردو کا ترجمہ ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ مقبول ان کا بہت مشہور ترجمہ ہے۔ تو اس کے اندر آپ حیران ہوں گے، لیکن ایک مہربانی کیا کریں کہ جب ایسے ترجمے ملے نا، پہلے ساتھ صحیح ترجمہ بھی رکھا کریں، ایک صفحہ اس کا پڑھیں، ایک صفحہ اس کا پڑھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا نا کہ دشمن نے کیا ساز باز کی ہے۔ ورنہ جس کو پتہ ہی نہ ہو بیچارے کو، وہ تو کہے گا سبحان اللہ جی اردو پڑھنے میں مزہ آ گیا۔ تو آپ اردو کا لطف لے رہے ہیں نا، کسی بات کا سلیس ہونا الگ بات ہے، اور اللہ کے قرآن کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بے انتہا کوششیں کی گئیں، لیکن کوئی کوشش ناکامیاب ہو سکی۔ قرآن چیلنج کرتا رہا کہ آؤ میرے مقابلے پہ، تو لہذا شبہات کا جواب ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں۔ بڑے بڑے شاعر، بڑی بڑی ادیبہ عورتیں، جن کے مراثی پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں، جن کے مدحیہ کلام پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں، جن کی ہجو پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں، اور جو آج بھی لغت عربیہ کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ کلام شعراء جاہلیت، یعنی کسی لفظ پہ بحث ہو جائے اور اس کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ شاید جاہلیت کے زمانے کے شعراء کو دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی زور لگانے کے باوجود بھی اللہ نے ان سارے شبہات کو ختم فرما دیا۔ کوئی جادو، اچھا بھی اب آپ کہتے ہیں کہ جادوگر نے کہا کہ نہیں، وما ہوا بقول شاعر، نہ وہ شاعر ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانا ہے، نہ سحر ہے، وہ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، قول فصل ہے، وہ تو ہدی للمتقین ہے، وہ تو شفاء و رحمت للمؤمنین ہے۔ اور چیلنج ہے کہ اگر نہیں تو تم بھی بناؤ۔ یہ تو تھے شبہات متقدمین، جو پہلے زمانے میں حضور کے زمانے میں شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے تھے۔ بھائی نبی کے پاس نہ جانا، قرآن نہ سننا، کیوں گئے وہ جادوگر؟ کہ جو بندہ حضور کے قریب جاتا ہے اور قرآن سنتا ہے بس فوراً وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن میں وہی تاثیر آج بھی ہے، لیکن ہم پڑھ کے ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ہماری زبانیں گندی ہیں، ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے افکار گندے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، ہمارے نوجوان بعض ایسے بھی ہیں کہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوں گے نا جی، پڑھ قرآن میں ہوں گے اور تصور میں ان کے افلام اور فلمیں ہوں گی، سامنے قرآن کھولا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑا ہوا ہے، لیکن منظر آ رہا ہے کہ رات میں نے جو بیٹھ کے فلم دیکھی تھی نا، اس میں وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے اثر نہیں ہو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب ان کا جواب ہو گیا۔ اب جناب آگے آئیں کہ جو متأخرین دشمنان اسلام نے اور اعدائے دین نے، سب سے بڑے تو یہودی ہیں، اس کے بعد نصارہ ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ شیوعیین یعنی دہریین ہیں جو بالکل خدا رسول کے منکر ہیں،
اور اس کے بعد آپ کے یہ وثنیین ہندوز ہیں، بدھ مت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اچھا مجوس ہیں، آتش پرست ہیں، ان سب لوگوں نے اسلام کی دشمنی پہ سب ایک۔ اب حالانکہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، الحمدللہ دیکھیں قرآن میں اور کتابوں میں بھی دیکھیں، تورات میں دیکھیں، انجیل میں دیکھیں، بڑے بڑے مؤلفین کی کتابیں پڑھیں اب، یعنی یہود اور نصارہ کی اتنی بڑی دشمنی ہے، یہ گویا کہ دو ضدین ہیں، جیسے رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہود اور نصارہ کا عقیدہ کبھی مشترک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک بی بی مریم مقدس ہے اور یہودیوں کے نزدیک نعوذ باللہ وہ تو فاسقہ گناہگار ہے، فاجرہ ہے، اور اس کا تو لڑکا بھی حلال کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تو یوسف نجار کی بیٹا ہے حضرت عیسیٰ۔ تو اتنا بودھ ہے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کوئی حجت نہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے آج دیکھ لیں تاریخ میں دونوں کٹے ہیں، کہ جہاں مسلمان کو مارنا ہے وہاں دونوں کٹے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس پر اور خاص طور پہ سورۃ فاتحہ پر جو شبہات کیے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے اور ہم دشمنوں کے حملوں سے باخبر۔ جی آدمی کو پتا ہو کہ میرے دشمن کے پاس رائفل ہے، لانچر ہے، میزائل ہے، فلاں بات ہے، اس کے پاس جناب فلاں بور ہے، فلاں خطرناک اسلحہ ہے، تو آدمی چاہے کمزور ہو نہتا ہو کچھ نہ کچھ پھر اپنے بچنے کے لیے سوچے گا نا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ دشمن کے پاس کیا ہے، جب وہ حملہ کر دے پھر کیا کریں گے آپ؟ یہی وجہ ہوتی ہے نا جی کہ آپ یعنی آپ اللہ کے حرم میں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، اگر آپ کو کوئی شیعہ یا رافضی ٹکر جائے وہ آپ سے ایک سوال کرے آپ جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ آپ کو ادھر فرصت ہی نہیں دین پڑھنے کی اور دین دیکھنے کی، یا آدمی نوکری کرتا ہے یا نوکری کے بعد اپنے انجوائے کرتا ہے یا آرام کرتا ہے یا میگزین پڑھتا ہے یا ڈائجسٹ پڑھتا ہے یا اس کے بعد فلم دیکھ لیتا ہے۔ جو زیادہ مہذب آدمی ہیں وہ آرام سے گھر میں، کیونکہ سینما جانے میں تھوڑی بدنامی شدنامی ہوتی تھی نا، آپ نے گھر میں لگا دیا ہے، پھر بعد آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور آرام سے اپنا بیٹھ کے دیکھیں۔ اور تو یہ باتیں کیا جواب دیں گے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، مثلا شیعہ ہیں، ان کے نزدیک 12 امام ہیں، ان کو اپنے 12 اماموں کے نام یاد ہیں، شجرہ یاد ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کو ماشاءاللہ 4 خلفاء راشدین میں سے نہ کسی کا شجرہ آتا ہے نہ کسی کا نام آتا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو؟ جس سے بھی پوچھو سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق جان قربان، پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے، پڑھے لکھے آدمی کو پتہ نہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صدیق لقب ہے یا کنیت ہے۔ اچھا ابھی بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، تو نام کہاں ہے؟ اچھا یہ صدیق لقب جو ہے اسلام کے بعد ہے یا قبل ہے؟ لقب صدیق جو ہے من السماوات ہے یا علی الارض ہے، اس کو ہی پتہ نہیں۔ اچھا اگر حضور حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو قرآن تو کہتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، کہ جو اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لائے وہ بھی صدیق ہے۔ تو اہل سنت کو ان باتوں کا خیال کرنے کا بھی بات نہیں ہے۔ اگلے دن میرے ساتھ ایک دوست تھے، تو اتفاق ہو رہا تھا کہ میرے بچے ہیں نا وہ میڈیکل میں داخلہ لیا انہوں نے،
تو کہنے لگا جی آپ کے بچے میڈیکل میں کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا مجھ پر ڈاکٹروں کا اثر ہو گیا، درد دیتے ہو، ان پر میرا نہیں ہوا۔ یہ اثر لینے کی بات ہے کہ میں نے ان کو 2 سال درد دیا، مجھ پر تو اثر ہو گیا کہ میرے بچے میڈیکل میں چلے گئے، لیکن ڈاکٹروں پہ میں نے کوئی اثر نہیں دیکھا الحمدللہ۔ وہ میری زبان گندی ہوگی، ان کا قصور نہیں ہوگا، مجھ پر تو ان کی صحبت کا اثر ہو گیا۔ میں نے تو صحبت کا اثر قبول کر لیا کہ مولوی اور مولوی کا بچہ ڈاکٹر بنے، نہ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی۔ لیکن میں نے کہا انہوں نے میرا اثر قبول نہیں کیا، وہ جیسے ابتدا سے مجھے ملے تھے، اللہ کی رحمت ہے، شکل صورت بھی وہی ہے اور الحمدللہ اعمال بھی تقریباً وہی۔ اندر کا تو مجھے مشاہدہ نہیں رہا، آدمی کو چہرہ دیکھ کے تجربہ تو ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی نے بھول کے داڑھی واڑی رکھ لی تو بیگم کے کہنے پہ منڈا ڈالا۔ ایسے بھی چند آدمیوں کا مجھے پتا ہے، اتنا پیر میں بھی ہوں۔ وہ ایک آدمی کہنے کہ جی آپ کو کشف ہوتی ہے، میں نے کہا جی کشف تو مرغے کو بھی ہوتی ہے، آخر اذان جو دیتا ہے، یہ کوئی بڑی بھاری والی بات تو نہیں کشف ہونا، اس کو بھی تو ٹائم کا پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ اب اذان کا وقت ہو گیا۔ وہ گھڑی تو نہیں باندھی ہوئی ہے اس نے سکھوں کی ہاتھ میں۔ تو کہنے کا مقصد میرا عزیز یہ ہے کہ یہ کون پڑھے گا، کون سمجھے گا؟ یہ تو بس ایک عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی بکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، ہمارا ثواب کہیں نہیں گیا، بات وہیں رہے گی جہاں کی جہاں تھی۔ تو ایک دفعہ میں ایک پنجاب کے علاقے میں بہت بڑی چک تھا، وہاں کانفرنس تھی، وہاں میری تقریر تھی۔ تقریر کرنے کے بعد جب میں وہاں سے نکلا تو میں پیدل جا رہا تھا اپنی وہ جائے رہائش جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ قریب وہ جگہ تھی۔ تو راستے میں چند پنجابی میرے بھائی جو تھے وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ مولوی قرآن تو بہت اچھا پڑھتا ہے، تقریر بھی بڑی مزیدار کرتا ہے، لیکن ہے وہاں۔ اب اس کا کیا علاج مجھے آپ بتائیں، آپ سمجھائیں۔ اچھا اس کا مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو مکے میں 10 سال نوکری کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کا اثر نہیں ہوا تو مکی شفق مولوی مکی کا کیا ہے یار، اس لیے مجھے دکھ شک نہیں ہوتا، عادی ہو گیا بھئی۔ ان لوگوں پر اگر کعبۃ اللہ کا اثر نہیں ہوا، عمرے کا اثر نہیں ہوا، زیارت مدینہ کا اثر نہیں ہوا، اللہ کے گھر کے طواف کا اثر نہیں ہوا، تو مولوی مکی کی تقریر سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن میرا ثواب تو کہیں نہیں گیا انشاءاللہ، کہ ہمیں حکم ہے کہ تبلیغ کرو۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ اللہ کے حاضر۔ اور کبھی کبھی حضرت یعنی حیرت ہوتی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اسی سال حج کا واقعہ، عرفات میں مجھے ایک لڑکا ملا نوجوان، تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بڑی پیاری داڑھی، تو بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے مجھے آ کے ملا اور کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ اس کیمپ نمبر میں حج کرتے ہیں عرفات کا، بطور خاص میں آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں، کہ میں نے آپ کی کیسر سے میری زندگی بدلی ہے۔ میں انگریزوں کے ملک کا رہنے والا آدمی ہوں، ساری زندگی میں نے انگریزی پڑھی ہے، اور وہ بیرسٹر ہے، چھوٹا موٹی تعلیم بھی نہیں ہے اس کی، وہاں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مقدمات لڑنے والا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے آپ کی کیسٹ کسی کے ذریعے دے دی، اور یہ میرا انقلاب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کی کیسٹ کی برکت ہے۔ میں نے کہا یار وہ آپ کے یورپ والوں پر تو اثر ہو گیا، مکے والوں پر نہیں ہوتا۔ یہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ برتن صاف ہوگا تو دودھ صاف رہے گا نا، دودھ کا قصور تو نہیں ہوتا۔ قرآن تو قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، وہ تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اگر آگے برتن ٹھیک نہ ہو دودھ پھٹ جائے گا یا خراب ہو جائے گا یا پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب دودھ کا کیا گناہ ہے بھائی؟ دودھ تو بڑا فلٹر ہو کے تھنوں سے نکلا ہے،
اور ایسے لطیف نفیس دقیق اللہ نے فلٹر لگائے ہیں کہ وہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی. من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کا اثر تب ہوگا جب آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں یا تھوڑی سی کم از کم سمجھنے کے لیے آپ محنت کریں گے اور شوق کریں گے. کیونکہ اس کی ایک مثال دیتے تھے ہمارے حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے بہت عظیم لیڈروں میں گزرے ہیں. ویسے بھی بڑے متقی پرہیزگار انسانوں میں تھے, ہمارے بزرگ تھے, واجب الاحترام تھے. وہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر ایک آدمی بڑے زور سے ٹونٹی کھولے پانی کی اور لیکن گلاس اس کے نیچے یوں اوندا کر کے رکھ دے تو کتنی دیر میں بھر جائے گا؟ صاف بات ہے کہ نہیں بھرے گا. 1 گھنٹہ اگر سیدھا کر دو سیکنڈ میں بھر جائے گا. بات صرف یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں کو سیدھا نہیں کرتے, جب تک ہم اپنے دلوں کا رخ اللہ کے قرآن کی طرف موڑیں گے نہیں, اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں ہے. قرآن کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ دیکھو نا, قرآن کلام الملوک ملک الاملاک, بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. تو نہ اس بادشاہ کو ہماری ضرورت ہے نہ اس کے کلام کو ہماری ضرورت ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے اچھا اسی طرح حضرت ایک مثال اور دیتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی اور بھی ملکوں میں ہوتے ہوں گے, پیالے ہوتے تھے تانبے کے یا پیتل کے بنے ہوئے جن کو کٹورا کہا جاتا تھا. اچھا اس کے نیچے سے بھی وہ یوں جگہ بنی ہوتی تاکہ رکھا جائے تو جم جائے, تو اس کے نیچے بھی یعنی اندر تھوڑا نکلا ہوتا ہے اندر کی طرف, اور بڑے خوبصورت سے بنے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک ماں نے اپنے بچے کو دیے اس زمانے میں ایک آنے کا پیسہ دیا کہ بیٹا جا کے تیل لے آؤ. اس زمانے میں ایک آنے کی 4 پیسے کی تو بڑی اہمیت تھی نا. وہ دکاندار کے پاس گیا, اس نے کہا جی یہ 4 پیسے کا تیل کٹورے میں ڈال دو. دکاندار بھی اچھے تھے, صحیح لوگ تھے. دھوکہ بازی, فریب کاری یہ تو ان کے دماغوں میں بھی نہیں تھا نا. اب تو ماشاءاللہ ہم بہت ایڈوانس ہو گئے. ایک دفعہ اتفاق سے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, مجھے کپڑا لینے کا شوق ہو گیا, تو میں نے دیکھا مجھے نظر پڑی کہ یار یہ تو میرا شاگرد ہے. تو میں خیر خوش ہوں کہ اس کی دکان پہ چلا گیا. میں نے دکان پر بیٹھ کے پہلی اس سے بات کی. میں نے کہا دیکھو بات سنو, ایک تو میں مفت نہیں لوں گا, پیسے آپ کو لینے ہوں گے. اگر آپ لیں تو میں کپڑا دیکھوں. اگر آپ کہیں گے استاد ہیں آ گئے ہیں اور ابھی تو آپ مجھے خوش ہو گیا دیا دیں, اور پیچھے کہیں یار کیا کریں مولوی لوگ ہیں, آپ سر پہ نازل ہو گئی بلا, کیا کریں ٹالنی تو تھی نا, آپ کیا کریں. چلو ہماری بیماری کا صدقہ ہو گیا. آپ مولوی کو تو آپ وہی چیز دیتے ہیں نا, آپ کو دل سے ہدیہ تھوڑا دیتے ہیں. تو مسئلہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ ایک دن ایک بچہ اتنا بڑا پیالہ جناب مکھن کا بھرا ہوا استاد کے پاس لے آیا. جی امی نے دیا ہے. اس نے کہا بیٹا خیر تو ہے, آج تک تو امی نے نہیں کہا نہیں کتا منہ مار گیا. تو نے کہا مولوی صاحب کو دے دو. اس میں ہنسنے کی بات نہیں. آپ نے مجھے 2 سال میں کتنی دعوتیں کھلا دی ہدیے کے طور پر. تو بھی کبھی کوئی فنکشن ہوا تو ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بلا لیا ہوگا. یہ چھوڑے باتیں. اچھا, اور آج میں جس ڈاکٹر کو آپ کہیں نا بہت زیادہ سمجھدار ہے, اس کو ایک آدھا خواب سناتا ہوں, دیکھو 1 مہینہ دعوتیں نہ کھلائے تو میرا نام بدلے. جو سب سے زیادہ سمجھدار آپ کا کلیور قسم کا آدمی ہو نا, اس کا نام آپ مجھے بتا دیں, میں اس کو انشاءاللہ ایک خواب سناؤں گا. 1 مہینے تک دعوتیں کرتا رہے گا, میری بھی محلے والوں کی خیرات بھی کرتا رہے گا. تو یہ حالات ہیں میرے عزیز, اس میں کسی پہ طنز مقصود نہیں ہے, اللہ ہمیں طنز سے بچائے. تو بہرحال وہ دکاندار جس کے پاس میں گیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا دیکھو بات سنو, تو میرے شاگرد ہو, اتنی مہربانی کرو کہ مجھے صحیح ریٹ پہ اور صحیح کپڑا دے, تمہارا نقصان نہ ہو.
اور میرا فائدہ یہ ہو جائے کہ مجھے چیز صحیح ریٹ پہ مل گئی اور صحیح کمپنی کی مل گئی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کپڑا پسند کیا بھرا. اس نے کہا جی میں میری یہ خرید کی قیمت ہے. میں نے کہا مجھے کتاب نہ دکھاؤ, وہ بل بھی نہ دکھاؤ کہ تم نے کتنے کا خریدا ہے, مجھے اعتبار ہے آپ پر. تو آپ حرم میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, تفسیر پڑھ رہے ہیں اور روزانہ حرم میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے ماشاءاللہ. اب آپ کا تو باقی مدارج جو ہیں آسمان سے میٹر 1.5 میٹر ہی نیچے رہتا ہوگا, تو آپ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اس نے کہا جی مجھے دے دیا. الحمدللہ مجھے اتفاق سے خیال آ گیا, چونکہ میں اصل میں خود بلوچ آدمی ہوں, ہم تو خود چور ہوتے ہیں, اب چوروں کو مور پڑ جائے. میرے دل میں خیال آ گیا کہ گڑبڑ ضرور. میں راستے میں ایک دکاندار کو دکھا کہ یار یہ کپڑا کتنے کا؟ اس نے کہا 8 ریال میٹر. اس نے رعایت سے 10 ریال لگایا تھا. یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 12 ریال میٹر. تو شاگرد نے رعایت سے 15 ریال لگایا تھا. نفع بھی نہیں کیا نا, بل کے مطابق لگایا تھا. تو جب یہ حال, اس زمانے میں ایسے دکاندار نہیں ہوتے تھے. تو اس نے جناب 4 پیسے دیے کہ جی تیل دے دو. اس نے کہا بیٹا تیل بچ گیا ہے تھوڑا سا, تمہارا تیل بچتا اسے کب ادھر ڈال دو. مل گیا نا. اب لے کے جناب بچہ گھر آیا, ماں نے دیکھا, اسے کہا بیٹا 4 پیسے کا تو انہوں نے کہ نہیں باقی ادھر ہے. جیسے آپ پر اثر ہوا ہے 2 سال میں. انہوں نے کہا وہ اس نے دکاندار نے تو ادھر, انہوں نے کہا ابھی بچتا ہے ادھر ڈال دو. جب ادھر ڈال دیا, ماں نے کہا بیٹا 4 پیسے کی. تو کہا نہیں امی جان باقی تو ادھر ہے. تو اب بچائیں, اس میں کیا بچے گا؟ تو اگر ہمارا حال یہ ہو تو درس کا اثر خدا جانے کیا ہو. حالانکہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں صبح سے سفر میں تھا, سارا دن میں نے سفر کیا, مغرب سے پہلے میں مکے میں پہنچا ہوں, لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کا درس خراب نہ ہو. میں مدینہ منورہ تھا, مدینہ منورہ سے چلے, راستے میں ہم نے جناب کہیں کو 2-2:30 بجے آ کے نماز پڑھی. پھر وہیں راستے میں جو چاول واول ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے, وہ اس سے غدا کی. حالانکہ ہم لوگ ان چاولوں کے عادی بھی نہیں ہوتے, ہر آدمی کی اپنی اپنی خوراک ہوتی ہے, چاہے وہ دال کھاتا ہو. تو بہرحال لیکن یہ تھا کہ ایک ذمہ داری تھی کہ بھی یا تو میں ڈاکٹر صاحبان کو پہلے بتا دیتا کہ آج میں درس پہ نہیں آؤں گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے آئیں اور میں نہ ہوں. اور یہاں یہ ہوتا ہے مرضی آئی تو آ گئے اور مرضی آئی تو نہ آئے. ڈاکٹر ابھی آپ گن لیں کتنے ہیں اور باقی میرے ملنے والے کتنے ہیں. درس ان کے لیے ہے, اثر ہو رہا ہے نا آپ پر. حالانکہ اگر ہر آدمی بھی اپنے ایک دوست کو ویسے بطور مذاق ہی پکڑ کے لے آئے تو 10 آدمی اور ہو جائیں گے. لیکن وہ اپنی شادی پہ پکڑ کے لے جائے گا, بچے کی شادی ہو تو لے جائے گا, کوئی پارٹی ہو تو لے جائے گا, کسی ہوٹل میں فنکشن ہو تو لے جائے گا. قرآن کے لیے کیوں دعوت دے اور کیوں لے آئے؟ یہ سچی بات ہے. دیکھنا میری عادت نہیں ہے چھپانے کی, میں اس لیے درس دیتا ہوں کہ اس درس کو اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا کہ وہ پھر کیسٹ کی شکل میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. اب میں آپ کے لیے نہیں دیتا ہوں, سیدھی سی بات ہے. آپ سے میں مایوس ہو چکا ہوں. اس نیت سے میں ضرور دیتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ اللہ نے ایک سلسلہ بنا دیا دروس کا, اور اللہ نے اس کو پورے عالم میں پہنچا دیا. کل مجھے نیروبی والوں نے بلایا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کا دعوت کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں ہمارا اقرا ریڈیو جو ہے وہ آپ کی کیسٹیں 1 سال سے نشر کر رہا ہے. ساؤتھ افریقہ کا مسلم ریڈیو جو ہے آپ کا 1 سال سے نشر کر رہا ہے. اسلام چینل جو ہے وہ آپ کی 1.5 سال سے نشر کر رہا ہے. لاس اینجلس کا ریڈیو جو ہے وہ آپ کا الحمدللہ 2 سال سے نشر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ قبول فرما لے. شاید اسی لیے میں نے کہا کہ ان کو تو ہدایت ہو گئی نا یورپ والے کو. اتنی خوبصورت داڑھی, میں حقیقت اس کا چہرہ, اس کی داڑھی, اچھا, اور اس کے بعد جناب وہ اس کا اتنا یعنی دین کی طرف اب وہ اس قدر وہ گہرائی میں جا کے بیچارہ محنت کر رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. اب اس کے ذمہ میں نے لگایا کہ یار اسلام کے خلاف جتنے جدید اعتراضات ہیں نا وہ تم مجھے اکٹھا کر کے دو. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں.
آج کل تو بس انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم 1 منٹ میں بیٹھ کے سارے اکٹھے کر لیں گے۔ میں نے کہا آپ وہ اکٹھے کریں، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اعتراضات کے جوابات پر ہم محنت کریں اور قوم کے سامنے وہ اعتراض بھی آئیں اور جواب بھی آئیں۔ اب دیکھو، جیسے کہ آج کل جدید اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن یاد رکھیے گا اگر سمجھو گے نہیں نا، میرے لیے بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات کے کچھ ساتھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور پھر میرے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی مولوی مکی نے یہ کہا اور مولوی مکی نے یہ کہا۔ اب ان کا اعتراض یہ ہے مستشرقین کا کہ بھی اگر یہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے تو اللہ کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ بسم اللہ کا ترجمہ یہی ہے نا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے۔ بھئی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ کلام ہے اللہ کا، تو اب اللہ کہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی کوئی اور اللہ ہے یا اپنے نام سے اللہ خود شروع کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ کیسا ان ظالموں نے ہماری نوجوان نسل کے دماغوں میں ایک شبہ ڈالا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے جبریل پہ پڑھا اور جبریل نے محمد رسول اللہ پہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ تو جب اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ تو اس لیے آپ سمجھیں اس کے 2 جواب ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، شبہ کو بھی دماغ میں رکھیں اور جواب کو بھی دماغ میں رکھیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، یہ علمی جواب ہے جو اہل علم کی سمجھ کے لیے ہے کہ کبھی کلام جو ہے متکلم کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی کلام متکلم کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن مقصود جو ہے اس دوسرے کی ترجمانی ہوتی ہے۔ یعنی کلام تو اللہ فرما رہے ہیں لیکن سکھا بندے کو رہے کہ تم یوں کہو، یعنی کلام تو متکلم کا ہے، لیکن وہ جیسے آپ اس کو یوں کہیں نا کہ کبھی کبھی آپ اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ یار کمال ہے آپ نے تو میرے منہ کی بات کھینچ لی، یعنی جو لفظ میں کہہ رہا تھا وہ آپ نے کہہ دیے تھی، وہ یار تو میرے منہ سے لفظ لے لیے، یار کمال ہو گئی، یہی بات تو میں آپ کو کہنے والا تھا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں تو علماء نے کہا کہ یہ ایک اسلوب ہے عرب کے اندر اور تمام دنیا کے ادیبوں کے اندر یہ ہے کہ جو کچھ کہ اس نے کہا میں نے سمجھا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تعلیم و ہدایت کے لیے فرما رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک۔ اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ میرے بھائی یہ تو ترتیب، یعنی ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب قرات، کہ سب سے پہلے جو حضور پہ قرآن اترا ہے جب آپ غار حرا میں ہیں، اول وحی جو اتری ہے وہ کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پہلا حکم کیا تھا؟ اقرأ، پڑھو۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ استاد اور مالک اور خالق ہر کلمے کے ساتھ کہے اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ الحمدللہ رب العالمین، اقرأ سیف الصفا، اقرأ کل، ایک دفعہ کہہ دیا اسی اقرا کتاب سارا قرآن ہے کہ پڑھو۔ اب اللہ نے جب کہہ دیا اقرا تو ہمیں حکم دے دیا کہ ہم کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب کوئی شبہ نہ رہا کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دے دیا نا پڑھنے کا، تو اس اقرا کتابیں ہم سب پڑھیں گے۔ تو اصل پہلا حکم اسی لیے اقرا دیا گیا تھا کہ اگلے قرآن کی آیات پر آنے والے زمانے میں کوئی دشمن اعتراض نہ کر سکے کہ بسم اللہ الرحمن کہا اقرا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب الحمدللہ اس پہ کوئی شبہ نہ رہا، کوئی اعتراض نہ رہا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.